مرد پورا نہ کر پائے. میرے حبیب پاک علیہ السلام نے بقدر ضرورت ان پر فرائض رکھے. پھر آگے بڑھیے. گھر کے ماحول کے اندر باہر والی ٹینشنیں کبھی نہ لے کے جائیں ورنہ گھر ٹوٹ جاتا ہے. جو باہر کی ٹینشنیں ہیں نا ان کو باہر چھوڑیں. زندگی میں جو آدمی کسی کی غلطی کسی پہ ڈالتا ہے وہ بہت بڑا ظالم جابر ہوتا ہے. میاں صاحب کہتے ہیں اوہو گھر آئے تو بچے بیچارے ترس رہے تھے کہ ابا جی گھر آئیں گے تو ہم ان کے گلے پہ پکڑیں گے, کودیں گے, مطالبہ کریں گے, آئس کریم منگائیں گے, خوش ہوں گے. اور یہ صاحب گھر گئے تو کہتے ہیں پرا لے جا, میں بڑا تھکے آیا ہوں, میرے نیڑے کوئی شے نہ آئے. کیوں بھائی کیا طوفان تھا جو باہر آپ نے تھمایا ہے؟ کون تھی ایسا پہاڑ تھا جو سب توڑ کے نہر دودھ کی نکال کے آئے ہیں؟ تھوڑے ٹھنڈے رہیں, یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے, اس پر بھی آپ نے توجہ کرنا ہے. مہربانی کریں. خامد صاحب گھر میں آتے ہیں کہا پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ, تمہیں پتہ نہیں کہ کوئی گھر کے اندر افلاطون آ گیا. ایسے ہی کوئی گھر میں میری مرضی کے خلاف بول پڑا تو میں ادھیڑ دوں گا, سیدھے ہو جاؤ بس. بچے بھی سہمے ہوئے ہیں, بیوی بھی کھانا رکھ کے تو بھاگ گئی ہے کہ اس کے ساتھ بات کوئی نہیں کرنی, تاروں میں کرنٹ بڑا سخت ہے کہ کوئی جالی نہ مرے. ایسا نہ کریں اپنی زندگی کے اندر, یہ رونے کی بات ہے, اس پر غور کریں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس کے اندر باہر کی ساری ٹینشنیں گھر لے آتے ہیں. میرے حبیب پاک سید عالم نور مجسم سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں حضور گھر آتے تو ہنستے ہوئے آتے, اور گھر کا کوئی کام نہیں ہوا ہوتا تو حضور پکڑ کے کرنا شروع کر دیتے. اور یار یہ میرے نبی پاک کی اس مزاج کے اس اعلیٰ حسن کو سمجھو, ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. محبوب ایک یہ ساتھ بیٹی رہتی ہے, ساتھ حضور کے گھر کے متصل حضرت فاطمہ کا گھر ہے. میرے کریم نے ایک دن گئے, فرمایا فاطمہ تیاری کرنا, آج میں نے تیرے گھر میں سونا ہے. ساتھ ہی تو رہتے ہیں, کیا ضرورت ہے, لیکن حضور نے گھر کا ماحول اندر کا خوشنما بنا, تیرے گھر سونا ہے. حضرت فاطمہ کہتے ہیں حضور میرے گھر آئے, چارپائی پہ لیٹے تو اللہ کے رسول نے فرمایا بچے دونوں میرے ساتھ سوئیں گے, حسن ادھر سوئے گا حسین ادھر سوئے گا, میرے ساتھ سوئیں گے دونوں شہزادے. فرماتی آدھی رات کا وقت ہوا تو حسن اور حسین دودھ مانگنے لگے تو حضور نے فرمایا فاطمہ اٹھ, حسن کو تو دودھ ڈال کر دے, حسین کو میں دیتا ہوں. گھر کے اندر میرے نبی پاک شستگی والا مزاج, خوبصورتی والا, پیار والا مزاج بنا کے رکھتے تھے. اور بی بی صاحبہ بھی, میں نے مرد کی بات پہلے کر لی ہے, بیویاں ناراض نہ ہو جائیں, پہلے خاوند کی بات کی ہے جو کتائی پائی جاتی ہے. اب بی بی صاحبہ بھی اللہ کرے وہ ساس بیچاری بوڑھی عورت تھی, بیمار تھی, کسی تلخی میں اس نے کوئی بات کر دی تو اب وہ گھر آیا تو خاوند نے آ کے پوچھا روٹی, انہوں نے کہا میرے کو نہیں پک دی. تو تیری طبیعت کیسی؟ اس نے کہا بس اگر تو 20 منٹ اور نہ آتا تو میں بس فوت ہونے لگی, قریب المرگ تھی, ختم ہو گیا سارا کچھ, بس تو مجھے کسی طریقے سے نہ میری پہلے سن لے بپتا کہانی. پتہ نہیں بیچارہ کس آزمائش سے وہ آیا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے. اب اس کی ماں ہے, کون ہے بول کے بتائیے, مائیں بدلی جا سکتی ہیں, باپ تو کس کی شکایت کر رہی ہے, یہ پتہ ہی نہیں تو کس کی بات کر رہی ہے. اب اس نے ساری سٹوری, اس نے کہا یہ ہو گیا, اور پھر آنسو بھی اللہ نے ایکسٹرا دیے ہوتے ہیں تو وہ فوری طور پر وہ سیلے رواں بہنا شروع ہو گیا. اب وہ طوفان ہے کہ تھمتا ہی نہیں, دریا ہے کہ رکتا ہی نہیں. اب شکوے جب سے آئی مر گئی تیرے گھر میں. اب وہ بیچارہ, وہ اکبر اللہ آبادی کہتے ہیں جب بھی کی بی بی نے ان سے اسکول ہی کی بات کی, یہ نہ بتلایا کہاں رکھی ہے روٹی رات کی. خدا خیر فرمائے, اس نے جب تک اس کو پوری سٹوری پوری طور پر جو ہے وہ سنا نہیں لی, اور پھر مطالبہ یہ ہے کہ تم میرے ساتھ مل کے کہہ یہ سارے برے ہیں, یہ بھی مطالبہ ہے. اگر کمنٹس نہیں کرتے تو بھی اس میں جرم ہے, حالانکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ ماں باپ خانہ کعبہ ہوتے ہیں, ان کے بارے میں کسی کو اکسانا بھی منع ہے. اب بیوی کے لیے حکم کیا دیا میرے نبی پاک نے؟ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا بیوی کا حق ہے کہ جب خاوند گھر آئے تو بیوی اسے ہنستی ہوئی ملے, اسے اپنے اوپر جبر کرے, کچھ دیر کے لیے حوصلہ پیدا کرے, وقت کا انتظار کرے, موقع دیکھے, خیال کرے. ایسے ہی فوری طور پر اپنی جو ہے وہ تکلیفیں اور آزمائشیں اٹھا کے نہ رکھ دے, خیال کرے, ورنہ گھر ٹوٹ جائے گا. شدت کے ساتھ عورت بات کرے گی, اسی شدت کے ساتھ مرد کرے گا, 2 منٹ لگیں گے تو تعلق ہے وہ چکنا چور ہو جائے گا. تو تیسری بات یہ کہ اپنی پریشانیاں جو گھر سے متعلقہ نہیں ہیں ان کو ذرا ایک کونے پہ رکھنے کی کوشش کریں, گھر ٹوٹنے سے بچے گا. چوتھی بات, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مرد کو حکم دیا, فرمایا حوصلہ بڑا کر, حوصلہ بڑا. فرمایا عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے تو یہ ٹیڑھی ہے, سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی, لیکن سیدھی ٹیڑھی کے ساتھ گزارا کرو. لفظ بڑے حسین ہیں حدیث میں, جاگ رہے ہیں آپ لوگ جی, بڑے حسین لفظ ہیں. حضور نے فرمایا اگر تمہیں اپنی بیوی کی کچھ عادتیں ناپسند ہیں تو اس سے بغض نہ رکھو, بیوی سے بغض نہ رکھو. اگر کچھ عادتیں ناپسند ہیں تو کچھ ایسی بھی ہوں گی جو تمہیں بڑی پسند ہو, جو پسند ہے ان پر توجہ